دوستو السلام علیکم۔ آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنی ملاقات جو ہماری ہوئی بالی ووڈ کے لیجنڈری اسٹار امیتابھ بچن سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میں اس وقت کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کے کہنے پہ ممبئی گیا اور وہاں دلیپ کمار اور سائرہ بانو صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ اس دورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ امیتابھ بچن سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو جب میرے سیکریٹری نے ان کے سیکریٹری سے رابطہ قائم کیا کہ جی اس طرح ہائی کمشنر ہمارے فیملی کے آنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل، وائی ناٹ، اینی ٹائم۔ تو ہم میرے خیال میں 29 جون 2015 کی یہ بات ہے، تو ہم وہاں ان کے گھر پہنچ گئے۔ اور چونکہ ایک یہ بھی تھا کہ وہی سنا تھا یا ایک امپریشن یہی بنا تھا امیتابھ بچن صاحب کا کہ وہ بڑی اینٹی پاکستان ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہوں گے اینٹی پاکستان، لیکن کیا حرج ہے ریچ آؤٹ کرنے میں، ان لوگوں سے ملاقات کرنے میں، اور ان کو بتانے میں کہ اس وقت پاکستان بھارت کے تعلقات کہاں کھڑے ہیں اور آپ کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں اس سارے معاملے میں۔ تو جب ہم ان کے گھر پہنچے تو پہلے تو بہت ہمیں ایک بڑی حیرت ہوئی کہ بہت جو ہے امیتابھ بچن صاحب اور ان کے جو برخوردار ہیں ابھیشیک بچن، وہ خود بھی چونکہ اداکار ہیں، دونوں گیٹ پہ موجود تھے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے۔ تو بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد ہمیں لیونگ روم میں لے گئے۔ وہاں ہم تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیٹھے رہے، تو بہت سی باتیں ہوئیں۔ ان سے میں نے پوچھا امیتابھ بچن سے کہ جی آپ کیوں پاکستان نہیں گئے ابھی تک؟ تو انہوں نے کہا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا جی بہت فالوئنگ ہے آپ کی، آپ کو جانا چاہیے۔ ہاں، انہوں نے کہا جی ضرور جائیں گے، بالکل جائیں گے۔ میں نے کہا جی سیاست کو الگ رکھیے فن کے ساتھ۔ تو کہنے لگے ہاں بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ہائی کمشنر صاحب، لیکن میں اپنے گھر میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کیسے کروں گا؟ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو کہنے لگے میری جو بیگم صاحبہ ہیں جیا بہادری، جو کہ خود بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی آرٹسٹ ہیں، وہ اب سیاستدان ہو گئی ہیں، راجیہ سبھا کی ممبر ہو گئی ہیں، تو میں اپنے گھر میں یہ انشور نہیں کر سکا کہ سیاست اور فن کو الگ الگ رکھوں، تو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں کیا کر سکتا؟ بہرحال یہ تو مذاق میں انہوں نے یہ کہا۔ پھر ایک بات اور مجھے بڑی حیرت ہوئی دوستو، کہ جب تک ہم بیٹھے رہے وہاں پہ، ہمیں کوئی ملازم وہاں نظر نہیں آیا لیونگ ایریا میں، خاص طور پہ۔ گو کہ ملازمین تو ہوں گے یقیناً، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا۔ چائے جو تھی اور چائے کے ساتھ جو باقی لوازمات ہوتے ہیں، وہ تمام ہمیں ایشوریا رائے نے ہمیں سرو کیا، اور ہم سب لوگ بڑے متاثر ہوئے اس چیز سے کہ بڑا زبردست مطلب ایک جسچر ہوتا ہے کہ میزبان خود سرو کرے اپنے مہمانوں کو۔ ملازمین تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو گھر میں کام کرتے ہیں، لیکن بہرحال خود سرو کرنا اپنے مہمان کو، یہ بڑی عزت دینے کی بات ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ بڑی ہمیں اس نے متاثر کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے مختلف باتیں کہیں، بہت سی ان کو پاکستان بھارت کے تعلقات کے بارے میں بریف کیا، کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں اور کس طرح ہم ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ باتیں سنی، کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ ماحول کو خراب کرے۔ میں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، تو بڑا اچھا ماحول رہا اور بڑی اچھی باتیں رہیں۔ میں نے ان کو پاکستانی جو ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈراماز ہیں ان کے بارے میں بتایا، وہ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جی بھارت میں بہت دیکھے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح ہم بھارتی فلمیں اس وقت تو نمائش ہوا کرتی تھیں یہاں پہ، اب رک گیا ہے، لیکن ان کو بڑی اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلمیں بھی یہاں آنی چاہیے، تو میں نے کہا جی بالکل، لیکن ہمیں تھوڑی مشکلات یہاں پہ ہوتی ہیں، پاکستانی فلمیں اس طرح اسکرین نہیں ہو پاتی۔ اور پھر تو اچھا ماحول ہوا۔ پھر آخر میں ہم نے گفٹس بھی ایکسچینج کیے، کچھ میں نے پاکستانی سووینرز دیے، کچھ انہوں نے ہمیں چیزیں دیں، اور ایک چیز جو انہوں نے مجھے دی میں اس کو دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ یہ بی کے نام سے ایک آپ کہہ لیں کتاب ہی ہے، جب یہ 70 سال کے جب ہوئے، ان سالگرہ کے موقع پہ یہ کتاب شائع ہوئی جو انہوں نے مجھے دی، اور اس میں 70 لوگوں کے جو ان کے قریبی دوست ہیں یا آرٹسٹ ہیں، اور یہ جیا بہادری صاحبہ نے اپنے آپ کہہ لیجئے کہ شوہر صاحب کے لیے ایک تحفے کے طور پہ یہ کی، اور اس میں
کامنٹس ہیں، تبصرے ہیں امیتابھ بچن کی شخصیت کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، تو یہ بڑی زبردست، بڑی ضخیم اور بڑی بھاری کتاب تھی. لیکن بہرحال یہ میں اس کو ابھی بھی چیریش کرتا ہوں. یہ دیکھیے زبردست ہے یہ، اور یہ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ بلکہ ایک اس میں 70 آرٹسٹ ون انسپریشن. اور امیتابھ بچن یقیناً ایک بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں، اور بڑا کریئر ہے ان کا. تو کتنی دہائیوں پہ ہے محیط، تو بلکہ ان کا پروگرام جو ہے کون بنے گا کروڑ پتی، وہ بھی بہت مشہور ہے. تو یہی ہے ناظرین، اچھے لوگ جو ہیں یاد رہ جاتے ہیں. وہ آرٹسٹ تو بہت ہی اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی پوری فیملی جو ہے، جیا بہادری اٹس ہر سیلف گریٹ آرٹسٹ آئی وڈ سے، کیونکہ میں نے ان کی بہت سی فلمیں خود بھی دیکھی ہیں. تو ساری فیملی فن ماشاء اللہ فن کا آرٹسٹ لوگ ہیں. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہم نے ان کے گھر میں گزارے، وہ بھی میرے لیے کم از کم ایک بہت ہی اچھی اس میں یادیں وابستہ ہیں ان سے. کیونکہ جو عزت اور جس طریقے سے انہوں نے ہماری میزبانی کی، وہ میرے دل میں آج بھی نقش ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.